اگر سوات میں باجوڑ میں یا مومن میں جہاں پہ بھی اگر دہشت گردی بڑھی امن تباہ ہوا تو پورا پاکستان اس آگ کی لپیٹ میں آئے گا. اور سب کا انہی کی مہربانی ہے. ہم پختونوں کو جہاد کے نام پر روس کے خلاف لڑوایا, امریکہ کے خلاف لڑوایا اور خود اپنے بچوں کو مغرب میں فلائٹ اور بزنس جو ہے وہ بنا کر دیا. تو میں اس رنگ باز وزیر سے یہ کہنا چاہوں گا جو بارڈر پہ کھڑے لوگ ہیں اور جو بارڈر پہ سیکورٹی ہیں وہ آپ کے انڈر آتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے کیسے پہنچے ہیں سوات کی سرزمین کے اوپر. اگر باجوڑ سوات خیبر پختونخوا دہشت گردی کی وجہ سے محفوظ نہیں رہا تو خواجہ آصف صاحب آپ سن لو, آپ بھی جو ہے سیالکوٹ میں محفوظ نہیں رہیں گے. اور خاص کر جو میں وفاقی حکومت ہے, جو وزیر دفاع اور رنگ باز جس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ جو ایشو ہے یہ کے پی کے حکومت کا ایشو ہے, تو میں اس رنگ باز وزیر سے یہ کہنا چاہوں گا جو بارڈر پہ کھڑے لوگ ہیں اور جو بارڈر پہ سیکورٹی ہیں وہ آپ کے انڈر آتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے کیسے پہنچے ہیں سوات کی سرزمین کے اوپر. سوال یہ ہے کہ سیاست جو ہے آپ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ کے پی کے کا ایشو ہے, یہ کوئی پانی کا ایشو ہے, یہ تو نیشنل پاکستانی ایشو ہے. آپ کہتے ہیں جو کے پی کے حکومت کا ایشو ہے, کوئی پانی گیس کا ایشو نہیں ہے, بجلی کا کہ آپ کے پی کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ پاکستان نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے اس کا ایشو ہے. آپ وزیر دفاع اور آپ کے پی کے گورنمنٹ پر ڈال رہے ہیں کہ جی یہ کے پی کے گورنمنٹ کا ایشو ہے. تو میں وزیر دفاع صاحب شرم کریں, تھوڑا سا حیا کریں, یہ ایشو پورے پاکستان کا ہے. کیونکہ اگر سوات میں باجوڑ میں یا مومن میں جہاں پہ بھی اگر دہشت گردی بڑھی امن تباہ ہوا تو پورا پاکستان اس آگ کی لپیٹ میں آئے گا, اور پہلے بھی آیا تھا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ کے چینل کے جتنے بھی پختون کمیونٹی ہے یہ ایک بزنس ہے, بزنس. اگر یہ بزنس روس کے دوران بھی امریکہ کے ساتھ مل کر ہمارے علاقوں کے لوگوں کو ٹرین کر کے آگے بھیجا گیا روس کے خلاف لڑانے کے لیے, اس میں ہماری جو خلائی مخلوق تھی اور ہمارے جو مولوی حضرات تھے انہوں نے کروڑوں ڈالر لے کر جو کہ روس کے خلاف ہماری سرزمین کے اوپر جنگ لڑی. ہم اب کسی کی جنگ اپنی سرزمین کے اوپر نہیں لڑنا چاہتے. دہشت گردی کی جنگ امریکہ ہے, امریکہ اپنی سرزمین پر لڑنے دے گا. تیسری بات کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ دھندا اب 2007 سے لے کر راول پنڈی سے لے کر کراچی تک, کراچی سے لے کر پشاور تک, سوات تک جتنے بھی بزنس مین کمیونٹی ہے ان سب کو باقاعدہ فون کر کے ان سے منتھلیاں مانگی گئی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا راول پنڈی میں پولیس کے بغیر کیا آپ 2 دن چرس بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. سریعام لوگ جا کر وہاں پر منتھلیاں دیتے تھے, پیسے دیتے تھے. اس میں باقاعدہ ایک پلان تھا, افیسر خلائی مخلوق بھی اس میں تھے, اس میں کچھ لوگ تھے جو ان سے باقاعدہ ان کا حصہ ادھر جایا کرتا تھا. جس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, یہ سامنے بلڈنگ بنی ہے, اس نے رشوت دے کے بنایا. اس میں خالی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افیسروں نے رشوت نہیں لی, اس میں ایم این اے, ایم پی اے, جتنے بھی انتظامیہ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سب اس رشوت جو پیسے ہے اس میں ملوث ہیں. اسی طرح جتنا بھی بتھا گیا ہے, جتنا بھی بتھا وصول کیا گیا وہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ انتظامیہ کے درمیان بھی اس کا حصہ ان کو بھی ملا ہے باقاعدہ. اچھا سر, مجھے یہ بتا دیجئے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے جو منی لانڈرنگ کیس جو چل رہی تھی اس میں بھی بریت ملی, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہمارے ملک کے قانون پہ تمانچہ ہے, خاص کر جو ہماری عوام ہے نا اس کے منہ پر تمانچہ ہے. اس لیے کہ 16 ارب روپے کا اوپن شٹ کیس تھا, اوپن شٹ کیس تھا, اور اس کو رہا کر دیا گیا. ہائی کورٹ کے جو سابقہ جو پہلے جو جج تھے جس نے ریمارکس دیے کہ بھائی جو منی لانڈرنگ آپ کے جو ملازمین ہیں جو 15,000 یا 20,000 روپے تنخواہ لینے والا, ان کے اکاؤنٹس میں 325 کروڑ روپے کیسے آ گئے؟ ہمارے اکاؤنٹ میں تو کبھی نہیں آئے. تو یہ تو میں کہتا ہوں کہ جیسے اعتزاز حسن صاحب نے فرمایا, انہی کی مہربانی ہے, انہی کی مہربانی ہے, سابقہ انہی کی مہربانی ہے. ہم پختونوں کو جہاد کے نام پر روس کے خلاف لڑوایا, امریکہ کے خلاف لڑوایا, اور خود اپنے بچوں کو مغرب میں فلائٹ
اور بزنس جو ہے وہ بنا کر دیا. یہ بتا دیجیے کہ اس وقت سوات میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس طرح 2008 میں بھی اس طرح کے حالات وہاں پہ پیدا کیے گئے تھے, تو کیا کہیں گے جو حالات جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے تو اپنے امن کے لیے آپ کیا کچھ کریں گے؟ دیکھیں جی حالات انشاءاللہ اس طرف نہیں جانے دیں گے, کیونکہ پختون جو ہے اس وقت اس میں شعور آ چکا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جیسے سوات میں عوام نکلی انشاءاللہ, کیونکہ مسیح جو ہے, میں پختون پوری کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ مسیح جو ہے وہ خود بننا پڑے گا. کوئی مسیح نہیں آئے گا, کوئی مسیح نہیں آئے گا. آپ کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے آپ کو ظلم کے خلاف خود کھڑا ہونا پڑے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے قوم کھڑی ہوئی ہے, وہ نیشنل پارٹی ہو, اس سے سیاسی میرا اختلاف ہو سکتا ہے, وہ طریقہ انصاف ہو یا منظور پشتین ہو سیاسی, لیکن امن کے پیش میں ان کے ساتھ اس ایشو پہ. حکومت سے کیا مطالبات ہیں؟ حکومت سے تو میں یہی مطالبات کرنا چاہوں گا, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ جو رنگ باز ہے وزیر دفاع, وہ کہہ رہے جی یہ ایشو ہمارا ہے ہی نہیں. وہ وزیر خارجہ صاحب ہوش کے ناخن لو, سینیٹر پہ جو ہے نا وہ مقدمہ کرنے کے بجائے اس طرف سوچے یہ آپ کا ایشو ہے, آپ بھی سیالکوٹ میں محفوظ نہیں رہیں گے. اگر باجوڑ, سوات, خیبر پختونخوا دہشت گردی کی وجہ سے محفوظ نہیں رہا تو خواجہ آصف صاحب آپ سن لو, آپ بھی جو ہے سیالکوٹ میں محفوظ نہیں رہیں گے. اچھا, اس وقت آپ پرامن احتجاج کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں ہوتے تو اگلا عمل جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, عوام جب اٹھتی ہے نا, اللہ کے بعد اگر زمین کے اوپر اگر پاورفل طاقت ہے نا, وہ عوام ہے, وہ عوام ہے, وہ بندے ہیں. کیونکہ بندے اٹھتے ہیں تو انشاءاللہ اپنے مطالبات منوا کر رہتے ہیں. پہلے تو ہمیں ڈرایا گیا تھا, ہماری زبانیں جو ہے وہ اب راولپنڈی میں نہیں کھلتی تھی, اب انشاءاللہ سوات میں کھل رہی ہیں. اب انشاءاللہ گورنمنٹ اگر یہ نہیں کرے گی تو پھر گورنمنٹ نہیں رہے گی, نہیں کریں گے, نہیں مطالبات مانیں گے تو گورنمنٹ نہیں رہے گی. اس کو اتنی معمولی نہ سمجھیں کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں پہلے کوئی شخص بھی اپنے گھر میں طالبان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا, اب آگے روڈوں کے اوپر کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ مطالبات نہیں, ان کا باپ بھی مانے گا, اس کا جو باپ ہے نا امریکہ حکومت کا, وہ بھی مانے گا کہ بھائی کہ یہ بھی انسان ہے, زمین کے اوپر رہتے ہیں. ہم یہ مطالبات کریں گے جی, ہمارے علاقے میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتے ہیں, ہم بولتے ہیں حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کو بند کرے. یہ نامعلوم افراد کون ہے, نامعلوم افراد کی طرف سے آتے ہیں. بارڈر تو آپ نے ویسے بھی کور کیا ہے, بارڈر میں تو بانڈ لگایا آپ نے. نامعلوم افراد کی طرف سے آتے ہیں, ادھر ٹارگٹ کلنگ ہوتا ہے, روز بچوں کو مارتے. کل سوات میں اسکول بچوں پر فائرنگ ہوا ہے. اس طرح روز ہمارا جو تکڑا نوجوان ہے اس کو مارتے. ہمارا جو صحیح تکڑا بندہ ہوتا ہے اس کو روز ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اس مقابلے میں. اچھا, مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کے مطالبات منظور نہیں ہوتے تو اگلا عمل کیا ہوگا؟ ہمارا اگلا عمل جو ہوگا وہ اسلام آباد میں ہم دھرنا دیں گے. ہم انشاءاللہ پورا قوم دھرنا دیں گے, جتنا بھی ہمارے قبائلی علاقے ہم سارے اکٹھے ہو کر اسلام آباد آئے گا, ادھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم ادھر دھرنا دے دیں گے. حکومت کو کیا پیغام دیں؟ حکومت کو یہ پیغام ہے کہ ہم پختون جو ہے اپنے امن پسند لوگ ہیں, اور یہ ٹارگٹ کلنگ بند کرو. یہ نامعلوم افراد کون ہے, کدھر سے آتے ہیں, کدھر سے فائرنگ کرتے ہیں, کیوں بچوں کو مارتے ہیں.